أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء وما أرسلنا في قرية اور نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں من نبی کوئی نبی الا اخذنا مگر پکڑا ہم نے اہلہا اس بستی والوں کو بالبأساء والضراء محتاجی میں اور تکلیفوں میں لعلہم یتضرعون تاکہ وہ طاری کرتے ہوں. ثم بدلنا پھر ہم نے بدلا جگہ بدحالی کے الحسنہ خوشحالی حتیٰ عفوا حتیٰ کہ بڑھ گئے وقالوا اور کہا انہوں نے قد مس آباءنا تحقیق چھوا تھا ہمارے باپ دادا کو پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو الضراء کبھی تکلیفیں والسراء اور کبھی خوشحالی فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتاً اچانک وہم لا یشعرون اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. وما ارسلنا سے التفات ہے بسوئے اہل مکہ. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، ان کے واقعات ذکر کیے. ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب متوجہ کیا کلام کو مشرکین مکہ کی طرف اور فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا پیغمبر نے آ کر مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے انکار کیا تو اخذنا اہلہا ہم نے بستی والوں کو پکڑا اور ان پر بالبأساء مالی تنگی محتاجی والضراء اور بیماری جان میں. باس کہتے ہیں وہ تکلیف جو جس کا تعلق ہو مال کے ساتھ، اور الضراء وہ تکلیف جس کا تعلق ہو بدن کے ساتھ. ہم نے مال میں بھی ان کو پکڑا اور بیماریوں میں بھی ان کو پکڑا. حکمت اخذ پکڑنے کی حکمت کیا تھی؟ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ اللہ کی طرف زاریاں کرتے، تاکہ وہ اللہ کی طرف زاریاں کریں یعنی مسئلہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور مسئلہ مان لیں. ثم بدلنا پھر ہم نے بدلا، انہوں نے مسئلہ نہیں مانا. یہ ضراء اور بأساء میں بھی توجہ اللہ ان کو نصیب نہیں ہوئی. ثم بدلنا پھر ہم نے تبدیل کیا مکانہ جگہ السیئہ بدحالی کے الحسنہ خوشحالی. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو بدل دیا خوشحالی کے ساتھ. حتیٰ عفوا عفو کے دو معنی ہیں. ایک عفو کا معنی کثروا بڑھ گئے فی المال مال کے اندر. دوسرا عفو نما سے ہے. روح المعانی، سراج منیر وغیرہ نے دونوں معنی کیے. عفو النما مطلب ہے کہ اپنی اولاد کے اعتبار سے بڑھ گئے، کثرت عددی کے اعتبار سے بڑھ گئے. تو دونوں معنی مراد ہیں. نیچے لکھا ہے کثروا عفو کا معنی ہے
مال و اولاد صحت وغیرہ سب کے اندر وہ بڑھ گئے. وقالو اور کہا انہوں نے حماقت مشرکین مشرکوں کی حماقت چاہیے تو یہ تھا کہ ان مصائب سے سبق حاصل کرتے، لیکن بجائے سبق کے انہوں نے ان مصائب کی نسبت زمانے کی طرف کی، مصائب کی نسبت زمانے کی طرف کی. کیا کہا؟ قد مسا، تحقیق پہنچا تھا ہمارے باپ دادا کو بھی، الضراء کبھی تنگیاں، والسراء کبھی خوشحالیاں. تو انہوں نے یہ کہا، مطلب کیا ہے کہ انہوں نے قد مسا، صاحب روح المعانی لکھتا ہے ما سالکا الا من عادت الدہر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کو یہ پہنچی ما سالکا، نہیں ہے یہ ذرا اور سرا الا من عادت الدہر، مگر یہ زمانے کا دور ہے، زمانے کی عادت ہے، کبھی اچھے حال آ جاتے ہیں کبھی برے. یہ اللہ تعالی کی جانب سے نہیں، انہوں نے دہر اور زمانے کی طرف نسبت کی. تو فاخذناہم سمرا، پس ہم نے پکڑ لیا ان کو بغتتاً، اچانک، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو جہاں پر اخذ الہی کا طریقہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حجت تمام کی، انبیاء بھیجے، لوگوں نے نہ مانا، اللہ نے آزمائش اتاری مال میں، جان میں. مقصد تھا کہ آزمائشوں میں، مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوں، لیکن انہوں نے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ان مصائب وغیرہ کی نسبت زمانے کی طرف کی اور ان سے عبرت اور سبق حاصل نہ کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو اللہ کی پکڑ آئی. اس سے علماء نے یہ ضابطہ نکالا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بیماریوں میں اور تنگیوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور ان آزمائشوں کے اندر بھی اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ بہت بڑی بدبختی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک حصہ ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور بچتے رہتے شرک سے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، البتہ کھول دیتے ہم اوپر ان کے، برکات من السماء، برکات آسمانوں سے، بجائے آفات ارضی کے آسمانوں سے برکات کے دروازے کھلتے، والارض اور زمین سے، ولکن کذبوا لیکن انہوں نے تکذیب کی، فاخذناہم پس ہم نے پکڑا ان کو، یہ سمرا ہے بما کانوا یکسبون، بس سبب ان کی کمائی کے، جو ان کے کرتوت تھے اس کی وجہ سے ہم ان کو پکڑا. یہ بھی قانون ہے کہ انسان پر حالات آتے ہیں اعمال کے بے قدر، جیسے اعمال ہوں گے ایسے حالات انسان دنیا میں بھی بھگتتا ہے. اگر اعمال درست نہیں، دنیا میں بھی اس کا ثمر، پریشانیاں، تنگیاں، مصائب، یہ ساری چیزیں دنیاوی ثمرہ ہے. تو اور دوسرا ضابطہ کہ ایمان اور عمل، واتقوا، تقوی، یہ بنیاد ہے اللہ کی برکات کے نزول کی. اللہ فرماتے ہیں اگر ایمان لاتے اور بچتے تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکات کا نزول کرتے. تو قحط سالیاں یا معیشت کی تنگی یا جتنے احوال ہیں، اس کی اصل وجہ ایمان یا ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا ہے. اور ایمان کا جیسے ثمرہ اخرویہ انعام جنت ہے،
اسی طرح دنیا میں اس کا انعام براکات من السماء والارض ہے. کانو یکسبون آفا آمنا، کیا بے خوف ہو گئے، یا آمنا بمانا بے خوف ہونا تخویف کے لیے. آفا آمنا، کیا نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے اہل القرى بستیوں والے، باوجود شرک و کفر کے، کہ اگر آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کو وہم نائمون، اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں. نائمون بمانا ہے غافلون، لازمی نہیں کہ نیند کے اندر ہوں، مطلب ہے کہ بے خبر ہوں. آبا آمنا، کیا امن میں ہے بستیوں والے، آبا آمنا اہل القرى، کیا امن میں ہے بستیوں والے، این یاتیہم، اس بات سے کہ آئے ان کے پاس بأسنا، پکڑ ہماری، ضحن، دن کے وقت، دن چڑھے، وہم یلعبون، اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں. یہاں لعب سے مراد دنیاوی مشاغل، دنیاوی کاروبار، دکانداری، کھیتی باڑی، سب کو ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لعب، یہ سارے دنیا کے کاروبار اللہ کے ہاں لعب کا درجہ رکھتے ہیں، لعب و لعب کا. یلعبون آفا آمنو، کیا بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی ناگہانی پکڑ سے، فلا یامنو، پس نہ بے خوف ہوں، مکر اللہ، نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی ناگہانی پکڑ سے، الا القوم الخاسرون، مگر قوم ٹوٹا پانے والی، اپنی موڑی گنوانے والی، سراسر نقصان اٹھانے والی. اولم یہدے، تو ان آیات میں اللہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کیا ہے؟ تمام آیات کا حاصل کہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے کسی صورت میں بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی گرفت جب آتی ہے اچانک آتی ہے، اور مال، اولاد، دنیا کی فراخی، اس کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ جب وہ پکڑتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، پھر موقع بھی نہیں ملتا. تو اولم یہدے، یہاں پر قانون سمجھ لو کہ ہدایت کا صلہ جب لام آئے اکثر الہ آتا ہے، لیکن ہدایت کا صلہ اگر لام آ جائے تو وہاں پر معنی ہوتا ہے التبیین. التبیین، تبیین واضح ظہور کا معنی ہوتا ہے. یہاں پر بھی اولم یہد للذین، یہ یہد کا صلہ لام آیا ہے، اس لیے معنی کرنا ہے کیا نہیں ظاہر ہوا، للذین واسطے ان کے جو اب وارث بنے زمین کے، من بعد اہلہا، ان کے اہل کے بعد. اس زمین سے مراد وہی تباہ شدہ بستیاں ہیں جن کے اہل کو اللہ نے تباہ کیا. تو فرمایا کیا اب بھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوا کہ پہلے وہ بستے تھے اب یہ بسے. اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں پہنچائیں ان کو بھی بذنوبہم، بوجہ ان کے گناہ کے، مطلب ہے اصبناہم، مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کو بھی ان کے گناہ. جہاں گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے، عام گناہ نہیں. بذنوبہم، پہلوں کو اللہ نے پکڑا کس وجہ سے؟ پہلوں کو اللہ نے کیوں پکڑا؟ ہاں، شرک کی وجہ سے. خیال کرنا ہے، ایک بزرگ بیان کر رہا تھا کہ آج تک شرک کی وجہ سے عذاب نہیں آیا. اللہ شرک کی وجہ سے کبھی نہیں پکڑتا، اللہ نے پکڑے شرک کی وجہ سے. قوم نوح سے لے کر آج تک عذاب آتے شرک کی وجہ سے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر کرتے ہیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ سنتے ہی نہیں، یعنی ماننا تو دور کی بات، دل ایسے مہر شدہ ہو جاتے ہیں. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنتے ہی نہیں.
تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں اوپر تیرے، من انبائہا، من انبائہا یہ من تبعیضیہ ہے، اور مطلب ہے کچھ خبریں ان بستیوں کی، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تلکا کے مشارن الیہ پر اشکال ہے، تلکا تلکا یہ تو محسوس مبصر کے لیے آتا ہے تلکا، تو وہاں مکے میں تو کوئی بستیاں نہیں تھی، اللہ نے فرمایا تلک القری، یہاں ترنول میں بھی ایسی بستیاں آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کہتا ہے تلک القری، یہ بستیاں۔ یاد رکھو یہاں پر اشارہ لایا گیا ہے حضور ذہنی کے لیے، حضور ذہنی، یہ جو گولڑے والا ہے یہ شیطان اعظم تھا، تو اس نے حاضر ناظر پر استدلال کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مشرک نہیں تھا، حاضر ناظر پر اس نے استدلال کیا، اور پہلا یہ گولڑے والا، اس نے کہا ما تقول فی حق حاضر رجل، حاضر رجل، یہ جو فرشتے پوچھتے ہیں اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اس تو کہتے ہیں حاضا یہ محسوس مبصر کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں انسان دفن ہوتے ہیں، کوئی امریکہ میں، کوئی برطانیہ میں، کوئی پاکستان میں، کوئی گولڑا میں، کوئی کہیں، تو ایک وقت میں فرشتے پوچھتے ہیں حاضر رجل، تو حاضر آتا ہے کہ آپ موجود ہو، ورنہ اس حدیث کا کوئی معنی نہیں بنتا، تو یہ اس نے استدلال کیا، لیکن اس سے پوچھو یہ تل کا آیا ہے، اب اس کا مشار الیہ گولڑا ہے، وہ بستیاں تو ادھر نہیں، یہاں تل کا آیا، اس کا مشار الیہ بناؤ گولڑا، کہ گولڑے والوں پہ عذاب آیا، ان کی خبریں آ رہی ہیں، تلک القری، یہ بستیاں ہیں نقص علیک من انبائہا۔ اب یہ اتنا جاہل تھا، لوگ کہتے ہیں بڑا مولوی تھا، اتنا جاہل تھا کہ اس نے ہدایت الناب تک نہیں پڑھا۔ جس آدمی نے ہدایت الناب پڑھی ہے، ہدایت الناب کے مقدمہ میں وہاں پر کہتے ہیں فہذا مختصر مضبوط، ہذا مختصر مضبوط، تو جہاں پر اشکال ہوا کہ ہذا پہنچا تو جہاں ہے، تو کتاب کہاں ہے، کہہ رہا ہے ہذا مختصر مضبوط، تو اسی کا سب یہی جواب دیتے ہیں کہ یہاں جو ہذا اس نے کہا، تو ہذا اس کے اپنے ذہن میں جو موجود ہے، ہذا یہ حضور ذہنی کی طرف اشارہ ہے جو ذہن میں موجود ہے، اور وہاں پر وہ حدیث اگر دیکھی جائے تو آگے پھر آ رہا ہے الذی بعث فیکم، تو الذی اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر تو غیب کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے لیے نہیں ہوتا، تو ہذا حاضر کے لیے، الذی غیب کے لیے، پھر تو مزہ آ گیا، حاضر بھی ہے اور غیب بھی ہے، الذی بعث فیکم۔ تو حالانکہ احمد رضا خان نے بھی ملفوظات میں یہ لکھ دیا کہ اب نہ معلوم سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ اقدس سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، شریعت نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی۔ جب شریعت نے کوئی تفصیل نہیں کی تو گولڑے والے کو کس نے حق دیا ہے تفصیل کرنے کا؟ اور یہ احمد رضا نے بھی تلبیس کی، علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، وہاں اس حدیث کے تحت صاف لکھا ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی زیارت ہوتی ہے بالکل جھوٹ ہے، اور اس روایت میں اس کی کوئی دلالت نہیں، اور جہاں پر ما تقول فی حق حاضر رجل، یہ حاضہ معہود ذہنی، اور یہ ذہن کے اندر جو موجود ہے حضور ذہنی کے لیے آیا ہے، نہ یہ کہ محسوس مبصر کے لیے۔ قرآن پاک میں اس کی متعدد مثالیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے تلک القری، وہ بستیاں وہ نہ محسوس تھی نہ سامنے تھی،
لیکن ان کو کیوں کہا گیا تلک القری؟ تمام مفسرین، صاحب روح المعانی بھی اور اسی طرح امام رازی بھی اور سب کے کہتے ہیں کہ یہ تلکا کا مشار الیہ، یہ معہود فی الذہن، اور یہ اشارہ حضور ذہنی کی طرف ہے۔ اسی طرح لفظ حضرت کا کہتے ہیں جی پھر حضرت صاحب کیوں کہتے ہو؟ تو ہم تو کہتے ہیں، ہم تو سب کو کہتے ہیں حضرت صاحب، کہتے ہیں حضرت کا معنی حاضر ناظر، اوکے، بلی کو چھیچڑوں کے خواب، حضرت کا معنی حاضر ناظر، بے وقوف ہو، حضرت کا معنی حاضر ناظر، یہ بھی حضرت کا معنی ہے احترام کا کلمہ ہے، بزرگ، محترم، اور وہ سکول والے بولتے ہیں سر، سکول میں ادب بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ، استاد کو کہتے ہیں سر، یہ بھی عجیب بات ہے، استاد بھی خوش ہوتا ہے سر، باقی ہوتے ہی سر ہے، آپ نہیں سمجھ رہے سر کس کو کہتے ہیں، سروٹ سے سر۔ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں، بیان کرتے ہیں منہ پر تیرے کچھ خبریں، ساری نہیں، من تبعیضیہ ہے، کچھ خبریں، یہ بھی نفی ہے جمیع مکان کی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات۔ بینات کا کیا معنی؟ بینات کا معنی تو ہے روشن دلائل۔ مراد کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ ان کی دعوت میں بیان کردہ دلائل، دعوت کے اندر، دعوت رسل میں بیان کردہ دلائل مراد، اور اکثر مفسرین نے کہا کہ جہاں بینات سے مراد معجزات ہے، معجزات انبیاء، صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں۔ ان کی دعوت میں جو دلائل بیان ہوئے وہ بھی نبی قطعی دلیل پیش کرتا ہے، بالبینات، معنی یہی کرو گے روشن دلائل، مرادیں دونوں ہیں۔ کما کانو، اناد قوم، بس نہیں تھے وہ کہ ایمان لائیں، بما کذبو، یہ بات سمجھو، بما کذبو، بوجہ ان کی تکذیب کے، من قبلو، اس سے پہلے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب دعوت پیش کی جائے تو منیب دل وہ ابتداءً ہی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور اگر آدمی تکذیب کرے اور تکذیب پہ اڑ جائے اب توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ ایک ہے صرف تکذیب کرنا، ایک ہے تکذیب پہ اڑنا۔ اللہ فرماتے انہوں نے مانا نہیں، کیوں؟ سبب نہ ماننے کا، با سببیہ ما مصدریہ، اور مانا ہے بے سبب تکذیبہم، ان کی تکذیب کی وجہ سے، من قبل، وہ پہلے دن جو تکذیب کی ابتدا سے، تو اب اس پہ صرف تکذیب نہیں رہی، اب وہ جہود اور اکڑنا بن گیا۔ تو جب جہود جدال تک پہنچے، کذالکا لذالکا، کذالکا لذالکا، یہ لام تعلیلیہ کے معنی میں ہے، اور ذالکا کا مشار الیہ، کذبو کے اندر جو تکذیب ہے وہ، اب ذرا معنی سمجھنا ہے، میں نے معنی کیا کیا کذبو کا؟ بوجہ تکذیب کے پر اڑنے کے، بوجہ ان کی تکذیب پر اڑنے کے، تکذیب کرنا اور بات ہے، تکذیب پہ اڑنا اور بات ہے۔ جب وہ تکذیب پر اڑ گئے نا، اس اڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، لذالکا، اسی وجہ سے، یعنی تکذیب پر اڑنے کی وجہ سے وہ اڑے رہے۔ وہ آپ نے پڑھا ہے گمراہی کے درجات، پہلا شک، شک کے بعد زلال، زلال کے بعد جدال، اور جدال کے بعد مہر جباریت۔ کیوں آج بالکل آواز نہیں آ رہی؟ بالکل آواز، جمعے کا اثر ہے میرا خیال ہے، جمعے کا اثر مجھ پہ ہونا چاہیے، آپ پر کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں پر کسی نے وہ اینٹیں لادی تھی، بورے بڑے بڑے، تو وہ بورے رونے لگ گئے لیکن اونٹ نہیں روئے۔ تو آپ بھی بورے ہی رو رہے ہیں، بس کر دیں، میرا دل نہیں آج پڑھانے پہ۔
ہاں آج پہلی دفعہ ہے کہ کچھ بزرگ ہیں وہ منت کر رہے تھے جی پڑھنا ہے. تو میں نے کہا بھائی اتنا ذوق ہے پڑھنے کا؟ ہاں غزالے کا سمجھ گئے؟ بس تھوڑا سا پڑھتے ہیں، لمبا نہیں پڑھتے. تھوڑا سا، گرمی بھی بہت ہے اور لاؤڈ سپیکر بھی بالکل مردار اور لگتا ہے مرتد ہے. ہاں بھائی دیکھو، غزالے کا لے کا سمجھو مسئلہ مشکل ہے. لے کا اب یہ معنی کرو گے کوئی اشکال نہیں آئے گا. وہ تکذیب پر اڑے، ان کے اس تکذیب پر اڑنے کی وجہ سے یتبع اللہ، مہر کرتا ہے اللہ علی قلوب الکافرین، اوپر دلوں جان بوجھ کے منکر بننے والوں کے. الکافرین ستر الحق کا انادا، جان بوجھ کے ضد کرنے والوں کو. وما وجدنا، بعض لوگ وما وجدنا، اور نہیں پایا ہم نے لأکثرہم من احد، اکثر کو من احد، عہد کا نبھانے والے، من احد، عہد کا نبھانے والے اکثر لوگ تھے. اس عہد سے کیا مراد ہے؟ من احد. بعض نے کہا کہ عہد سے مراد ہے الستو بربکم والا عہد. اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر نے، اکثر کو، جو اکثر جو تھے وہ اس عہد سے پھر گئے. من عہد، عہد نبھانے سے اکثر پھر گئے. اور بعد نے کہا کہ جو عہد یہ نیچے نام نہیں لکھا، آپ کو انعام دیتا ہے میں. نیچے نام نہیں لکھا، نام لکھ کر بھیجو. یہ جس طرح رکا دیا ذرا نام نیچے لکھ کے بھیجے. من عہد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ. ہاں عہد کا بات کر رہا تھا کہ عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد الست. بعض نے کہا ہے کہ یہ عہد ہے اپنے انبیاء سے، من عہد. لیکن صحیح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عذاب آتے پے در پہ آگے آ رہا ہے، اور پھر یہ کرتے عہد کہ اب اگر عذاب ٹل گیا تو ہم مانیں گے. جیسے تورات بھی مانتے تھے، اوپر سے پہاڑ آیا، انہوں نے کہا جی ہم مانیں گے، جب پہاڑ ٹل گیا تو پھر گئے. اسی طرح اکثر آتے جی، ہاں جو مدرس ہو اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آتی ہے. طالب علم کو مارو تو کرتا ہے بڑا عہد، کہتا ہے جی اب انشاءاللہ نہ دادی مرے گی نہ نانی، اب میں چھٹی نہیں کروں گا. بڑا عہد. اور ہفتے کے بعد پھر نئے سرے سے دادی نانی مرتی ہے. سال میں 20 دفعہ دادی مر جاتی ہے، نانی مر جاتی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وجدنا لأکثرہم، نہیں پایا ہم نے اکثر ان کے لوگوں کو من عہد، عہد نبھا کرنے والا، جو بوقت عذاب، جزوی عذاب، بڑے عذاب پر تو مہلت نہیں ہوتی، بوقت جزوی عذاب عہد کرتے پھر جاتے. وَإِن وَجَدْنَا، اور نہیں پایا ہم نے، اچھا اِن وَجَدْنَا، اور پایا ہم نے اکثرہم لفاسقین، اکثر کو لفاسقین، فسق کا اعلیٰ درجہ، حکم سے نکلنے والے، مطلب ہے کفر کرنے والے. تو ہمیشہ اکثریت کس کی رہی ہے؟ کافروں کی. اکثریت کس کی رہی ہے؟ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ. قصہ ششم آ رہا ہے، چھٹا قصہ دعوے اول کے متعلق ہے. پہلا دعویٰ کیا تھا یاد ہے کچھ؟ کہ مسئلے کو بہادر بن کے پہنچاؤ. پہلا دعویٰ یہ تھا کہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے، اب مسئلہ بیان کرنا ہے بہادر بن کے، صوفی نہیں بننا، بزدل نہیں بننا، اور ڈرنا نہیں، بڑے بڑی طاقتوں سے ٹکرا جاؤ. یہ اب دیکھیں گے قرآن کا انداز، یہ قرآن آپ کو بتلا رہا ہے یا مسئلہ بیان کس طرح کرنا ہے. نہ مادی قوت کا ڈر ہو، نہ بادشاہی کا ڈر ہو. دلیر آدمی وہی ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں
سینہ تان کے مسئلہ بیان کرنے والا. اس لیے مسئلہ ہمیشہ وہ بیان کرے گا جس کا دل مضبوط ہوگا. اگر دل مضبوط نہیں مسئلہ بیان ہو سکتے ہی نہیں. تو فرمایا آپ بہادر بنو اور دیکھو حضرت موسیٰ کا حال کیسے بڑے بڑے شیطانوں سے ٹکر لی. حکومت ان کی، وسائل ان کے، سپر طاقت بنے ہوئے وہ، بظاہر محسن بنے ہوئے وہ، جابر بنے ہوئے وہ، وقت کا امریکہ بنے ہوئے وہ. اور دیکھو میرا پیغمبر موسیٰ کس طرح ٹکرا گیا. میرے پیغمبر آپ بھی اس طرح ٹکرائیں اور بہادری سے مسئلہ بیان کریں. کوئی لچک نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کا پورا حال دیکھ لو. آپ بھی، یہ صرف واقعہ گزشتہ نہیں، یہ آپ کو بھی درس ہے. اپنے ایریوں میں جا کے بہادر بن کے مسئلہ بیان کرو. نہ کسی صوفی کی پرواہ، نہ کسی پیر خنزیر کی پرواہ، نہ کسی ملا کی پرواہ. لوگ گالیاں نکالیں تمہارے منہ سے مسئلہ نکلے، لوگ دھمکیاں دیں تو تمہارے منہ سے مسئلہ نکلے. جب اس طرز پہ مسئلہ بیان ہوگا پھر مسئلہ پھیلے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مسئلے کو پہنچاؤ. دیکھو ذرا حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، پھر اٹھایا ہم نے بعد ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور رسول کے، بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ. آیات کا وہی معنی معالم التنزیل والا کرتا ہے بے ادلتنا، اپنے دلائل کے ساتھ. اور قرطبی وغیرہ کرتے ہیں معجزات کے ساتھ. معجزات کے ساتھ، ادلہ اور دلائل کے ساتھ. الی فرعون، معلوم ہوتا ہے داعی کے لیے دلائل کا ہونا ضروری ہے. اللہ نے داعی بھیجا اور آیاتنا، ادلتنا، دلائل توحید کے ساتھ، خواہ وہ معجزات کی شکل میں ہوں یا دلائل براہین کی شکل میں ہوں، جو شکل بھی ہو. الی فرعون و ملائہ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، وہ ذرا کے. فرعون حضرت شیخ القرآن کے زمانے میں بھٹو کی حکومت تھی. تو جہاں پر بھی فرعون کا تذکرہ آتا تو شاید کہتے آج کا بھٹو. ہاں، معمولی مسئلہ نہیں پنڈی میں بیٹھ کے کہنا کہ یہ فرعون سے مراد کون ہے، ہمارے زمانے کا بھٹو. جرت تھی نا، اور یہ ساری جرت توحید سکھلاتی ہے. ہاں، جب تک توحید تھی، بہادری تھی، قرآن کا روب تھا. تو ایک دفعہ ایوب خان، اس نے کچھ کنجریاں نچوائی تھی باہر غیر ملکی کے استقبال میں. تو شیخ القرآن نے جمعے پر کہا کہ تو دوسروں کی بیٹیاں نچاتا رہا ایوبیا. ایوبی نے کہا اوے ایوبیا، اپنی بیٹیوں کا ننگا کر کے نچاتا تو پھر میں تجھے مانتا. تو قوم کی بیٹیوں کو نچاتا رہا. اور ایک دفعہ ایوب تھا یا یحییٰ خان تھا، اس نے شیخ کو کہا کہ میں مدرسہ چھین لوں گا اور یہ میں اوقاف کو دے دوں گا. تو شیخ القرآن نے اعلان کیا کہ اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو راجہ بازار سے گزر جا، خدا کی قسم میں پنڈی شہر بھی چھوڑ جاؤں گا. اب وقت کے بادشاہ کو اس طرح للکارنا مشکل ہے. چلو بہرحال اللہ آپ کو بھی ایسی ہمت دے. چند مولوی ایسے ہوں نا کوئی ہل ہی نہیں سکتا. ہاں، مولوی خود بزدل بنتے ہیں. ہاں چلو جی. فرعون و ملائہ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. پیغمبر جا رہا ہے اور وہ فرعون
جو اپنے تکبر اور نخوت میں مست تھا اس کے سامنے اور سرداروں کے سامنے. یہاں پر سوال ہے، حضرت موسیٰ کی بعثت تو عام تھی تمام فرعون کی رعایت کی طرف بھی. عام کا مطلب یہ ہے بنی اسرائیل اور قوم قبط ان سب کی طرف تھی. تو جہاں پر ذکر کیا فرعون اور وزراء کا تو اس میں بھی شاید یہی اشارہ ہے شجاعت اور جرأت بتلانا کہ وہاں پر قبطی عوام بھی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ٹکرائے ہیں وقت کی سپر طاقت کے ساتھ اور وقت کی مادی قوت کے ساتھ. فرعون و ملئہ فظلموا بہا، پس ظلم کیا انہوں نے بہا ان نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ. اس کے کئی توجیحات کی ہیں مفسرین نے. ظلموا بہا، ظلم کیا انہوں نے، بہا ان نشانیوں اور آیات کے ساتھ. کیا مطلب؟ اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ان آیات کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کو مان لیتے. وہ واضح آیات تھی، ان کا حق تھا ان پر ایمان لانا اور مسئلہ ماننا، لیکن انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے آیات کو حق نہ دیا، مانا نہیں، الٹا انکار کرنے لگ گئے. فظلموا بہا. تو اسی طرح اللہ کی دلائل اور براہین کو نہ ماننا یہ براہین کے ساتھ ظلم ہے. قرآن آیا یہ براہین، قرآن کا مسئلہ ماننا یہ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور قرآن کا مد مقابل کتابڑیاں پیش کرنا یہ ہے فظلموا بہا. قرآن کے ساتھ ظلم ہے. قرآن کا حق یہ ہے الحق ان یتبع، حق کا حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اور جب اس کو یہ حق نہ دیا قرآن اس کو ظلم سے تعبیر کرتا ہے. فظلموا بہا فانظر، پس دیکھ میرے پیغمبر، کیف کان، کیسے تھا، عاقبۃ المفسدین، انجام مفسدین کا. مفسدین کس کو کہا؟ ظلموا بہا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا، حق نہیں دیا، وہی ہے المفسدین. آج بھی مفسد وہ ہے جو قرآن کے مد مقابل آتا ہے، اور مصلح وہ ہے جو قرآن کی دعوت دیتا ہے. وقال موسیٰ، قال موسیٰ تفصیل قصہ، جیسے انداز بلاغہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے مقررین وہ پہلے ایک تمہید رکھتے ہیں، اجمالاً اپنا مدعا پیش کرتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں. قرآن بھی یہی انداز رکھتا ہے، پہلے مجملاً بیان کیا، اب اسی واقعہ کی تفسیر. ہوا کیا؟ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اوپر حاشیہ پڑھ لو. امت موسویہ دو قسم ہے، اول امت دعوت، فرعون ما بقیت قبطی ثم بعثنا سے لے کر فانتقمنا تک انہی کا ذکر ہے. اور نمبر دو امت اجابت بنی اسرائیل، آگے ان سے خطاب ہوگا. اب یہاں سے کس کا حال ہے؟ امت دعوت، امت دعوت. قال موسیٰ، یا فرعون، کہا حضرت موسیٰ نے، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے. حقیق الا اللہ اقولا، حقیق کا معنی حقدار ہوں، الا اللہ اقولا، اس بات کا کہ نہ کہوں، اللہ اقولا نہ کہوں اللہ پر، اللہ ہے اللہ پر، الا الحق مگر حق بات. حقیق بمعنی جدیر، لائق ہے، لائق ہوں، حقدار ہوں. اور راغب نے معنی کیا حقیق بمعنی واجب. کیا مطلب؟ مجھ پہ یہ ضروری ہے کہ میں اللہ پر صرف حق بات کروں. مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا وہی پہنچاؤں، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کروں. جیسے پہلے پڑھا رسول امین، اسی معنی میں ہے کہ حقیق یہ مجھ پر واجب ہے، میں حقدار ہوں کہ اس بات کا کہ نہ کہوں اللہ پر الا الحق
مگر حق بات. ہر پیغمبر امین ہوتا ہے اور اللہ کی وحی کو بلا کم و کاست کمی بیشی اس کو اسی صورت میں پیش کرتا ہے. الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم، تحقیق لایا ہوں میں تمہارے پاس ببینۃ روشن دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فارسل معی پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. یوں ہوتی ہے نا دعوت پیغمبر کی. یا کیا کہا ووٹ الیکشن کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ فرعون نئے انتخابات ہونے چاہیے. پتہ نہیں یہ کدھر سے نکلے انتخابات، حضرت مولانا کو پتہ ہوگا. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. ایک تو اوپر دعوت آ گئی رسول من رب العالمین، رسالت کی دعوت بھی آ گئی، توحید بھی آ گئی. وہ تو کہتا میں رب ہوں، کہتا ہے میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. اور آگے معلوم ہوتا ہے پیغمبر اور ورثائے پیغمبر کی ذمہ داری ہے توحید بیان کرنا، سنت بیان کرنا اور قوم کو ظالم کے چنگل سے چھڑانا، قوم کو غیر کی غلامی سے چھڑانا. اور یہ فکر تھی علماء دیوبند کی، یہی فکر تھی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اسی نیٹ پہ چلے کہ مسئلہ بھی بیان کرنا ہے اور قوم کو انگریز جیسے بے ایمان کی غلامی سے بھی نجات دلانی ہے. اور یہی تحریک ریشمی رومال، اس کے مقابل تھا اعلیٰ حضرت صاحب. وہ اعلیٰ حضرت کیا تھا؟ اس کو انگریز نے خریدا احمد رضا خان کو، اور ادھر خریدا مرزا دجال قادیان کو. احمد رضا خان اور یہ مرزا قادیان، یہ شیاطین، ان کو مجاہدین کے خلاف یہی علماء دیوبند تو قافلہ تھے سید اسماعیل شہید کا، اور وہی فکر ولی اللہ وہی جماعت تھی. انہوں نے قوم کے سامنے یہی بات، یہی پروگرام رکھا. اور دیوبند کے مقصد، مدرسہ کی بنیاد ہی دو مقصد تھے، شرک اور بدعت کا خاتمہ اور قوم سے انگریز کی لعنت کو اور انگریز کی غلامی سے قوم کو نجات دینا. یہی پروگرام تھا، اور یہی پروگرام کتاب و سنت کے عین مطابق مشن انبیاء کا حصہ ہے. فارسل معی بنی اسرائیل پس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. کہتے ہیں مولوی کا کیا ہے سیاست میں؟ اصل سیاسی ہوتے ہی مولوی ہے، اصل سیاست. ہاں تمہارے والی بےایمانی والی سیاست نہیں. فارسل معی بنی اسرائیل بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. مطالبے ذرا دیکھتے ہو فرعون کے سامنے. قال ان کنتا جئت بآیۃ، کہا فرعون نے اگر ہے تو لایا بآیۃ من جانب اللہ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نشان لایا ہے، فأت بہا پس لیا اس نشان کو، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں سے وہ نشان ذرا لیا. فألقى عصاه حضرت نے ڈالا ڈنڈا اپنا، فإذا هي ثوبان مبین پس اچانک وہ ڈنڈا ثوبان ناگ تھا، اژدہا تھا، مبین لا لبس فیہ اس میں کوئی شک نہیں تھا اس کے ناگ ہونے میں اور اس کے اژدہا ہونے میں. مبین کا معنی جہاں لازم والا ہے، مبین متعدی بھی ہوتا ہے لازم بھی، لیکن جہاں معنی ہے لازم والا. اور مطلب کیا ہے؟ بالکل واضح اژدہا لا لبس فیہ لا یشک فیہ انہ ثوبان. مدارک وغیرہ نے لکھا کہ اس میں شک نہیں تھا کہ کسی کو شک پڑتا کہ شاید یہ اژدہا اور بڑا ناگ نہ ہو، بڑا سانپ نہ ہو. وَنَزَعَ یہاں پر تھوڑا سا اشکال ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈنڈا کے متعلق
ایک مقام پہ جہاں آ گیا ثعبان مبین، اور دوسرے مقام پہ آ رہا ہے جان حیات، تو وہاں پر اشکال ہے۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو، بہت بڑا سانپ جس کو اپنی بولی میں آپ کہتے ہیں اژدہا، اور جان کہتے ہیں باریک سانپ کو۔ تو یہ یہاں ثعبان آیا، وہاں جان آیا، تو یہ تعارض ہے۔ تو میں کہتا ہوں تعارض تو کوئی نہیں ہے، کہ دونوں واقع جدا جدا ہے، محلی جدا جدا ہے، اور ڈنگا کبھی اژدہا بنتا کبھی چھوٹا سانپ، لیکن محققین نے جواب یہ دیا کہ اس کی جسامت تو تھی اژدہا والی، بڑے سانپ والی، لیکن بڑا سانپ اتنا تیز نہیں ہوتا، چھوٹا سانپ تیز ہوتا ہے۔ وہ چلتا تھا تیزی میں، سرعت سیر اور تیزی میں وہ جان کی طرح تھا، بھاگتا تھا چھوٹے سانپ کی طرح، اور جسامت تھی بڑے سانپ والی۔ ثعبان مبین ونزع یدہ، اور نزع کھینچا ہاتھ اپنا، فاذا ہی بیضاء، پس اچانک وہ روشن تھا، للناظرین، دیکھنے والوں کے سامنے۔ یہ دو نشان پیش کیے، ایک نشان ثعبان مبین، دوسرا نشان اپنا ہاتھ پیش کیا، گریبان میں بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا، ہیا بیضاء، وہ بھی روشن تھا، للناظرین۔ قال الملأ من قوم فرعون، کہا وڈیروں نے، اراکین سلطنت نے، قومی اسمبلی کے ممبروں نے، قال الملأ، ایم این اے ایم پی اے، یہ سارے بے ایمان، انہوں نے کہا من قوم فرعون، فرعون کی پارٹی سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام البتہ جادوگر ہے، علیم، بڑا ماہر جادوگر ہے، قابل جادوگر ہے۔ اب یہ جملہ انہوں نے کیوں کہا؟ یا تو بطور توہین کے، بعض مفسرین اسی طرف گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جس طرح مجاہد کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، یہ بڑا دہشت گرد ہے۔ تو اب وہ دہشت گرد جو کہتے ہیں تو عزت نہیں کر رہے ہوتے، وہ بطور توہین کے۔ مولوی کو کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہے، تنہا پسند ہے، تنہا پسند۔ تو یہ بھی اراکین اسمبلی یہی کہہ رہے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ممبران ایم این اے ایم پی اے ہر دور کے ایک ذہنیت رکھتے ہیں۔ ان ھذا لساحر علیم، یا دوسرا معنی ہے کہ یہ سیریس طور پہ کہہ رہے تھے۔ اس کی مثال ہے، اب جو پشتو والے ساتھی ہیں وہ جب ہماری عزت کرنے لگتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی بہت بڑا ادب والا لفظ ہے، حالانکہ ہمارے ہاں مولوی صاحب کا لفظ وہ جو گوگے اگاڑنے والی مخلوق ہے، روٹیاں اگاڑنے والی مخلوق، اور جو مسجد میں خاص ہوتے ہیں، محلے کے بچے شچے ان کو لے کے بیٹھتے ہیں، اور جو بچے گھر تنگ کریں ماں انہیں مولوی صاحب کے پاس چھوڑ کے آتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مولوی صاحب۔ اب جو پشتو والے ہیں بزرگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا نا ہاں مولوی صاحب، ہم نے بڑی عزت کی، حالانکہ پشتو میں تو میرا خیال ہے یہ لفظ عزت والا ہے۔ یا جس طرح سکول والا آدمی وہ ہمارے سامنے آ کے کہتا ہے سر جی، وہ اپنے دل میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت احترام کر رہا ہوں، سر جی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمیں گالی محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں سر جی۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا، وہ تو نبوت نہیں جانتے تھے، نبوت کیا ہے انہیں پتا تھا سر جی کا، کہ جہاں پر سارے سر رہتے ہیں جادوگر اور بڑے بڑے ماہر، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ تعریفی طور پہ کہہ دیا اور سیریس طور پہ کہا کہ ان ھذا، بے شک یہ، لساحر علیم، البتہ جادوگر ہے بڑا ماہر، بڑا تکڑا جادوگر ہے۔ یہ انہوں نے سیریس کہا، توہین مقصود نہیں تھا۔ مفسرین نے دونوں قول لیے، یرید ان یخرجکم، ارادہ کرتا ہے تمہیں نکالنے کا، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، ہاں
کہا تھا نا فرعون کے بچے نے پہلے ملک، یاد ہے آپ کو، پہلے پاکستان اور بعد میں ایمان، پہلے ملک بچانا ہے۔ اس نے بھی کہا پہلے ملک ہے، ملکی خطرہ۔ کسی قوم کو سڑکوں پہ جب آپ لیڈر بنیں گے، قوم کو سڑکوں پہ لانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دو طریقے، یہ قوم کو الو بنانے کے بھی دو طریقے ہیں، وہ بھی سمجھ لو، کیا پتہ آپ بھی لیڈر بن جائیں۔ یا تو خطرہ مذہبی یا خطرہ ملکی، یہ دو چیزیں ہیں۔ مولوی عوام کو اکٹھا کرتے ہیں، مذہبی خطرہ یا ملکی خطرہ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ پیش کر رہا ہے ملکی خطرہ، کہ ملک کو خطرہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام آگے اور یریدو، یہ ارادہ کرتا ہے، ان یخرجکم، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی ہاتھ ایسا رکھا، پہلے ہاتھ سے بھی وہ سمجھ گیا کہ اب خیر نہیں، حالانکہ وہ حکومت تھی۔ ایک مولوی سے ڈر گیا، ایک مولوی، آج بھی یہ ہوتا ہے، مولوی کوئی بات کرے تو ان بیچاروں کے وضو کرتے بھی کوئی نہیں، اگر ہوتے بھی صحیح تو ٹوٹ جاتے اسمبلیوں میں بھی، ہاں، جتنا مولوی سے ڈرتے ہیں۔ پیچھے ایک دفعہ اخبار میں آیا تھا کہ بش نے یہ اپنے خاص وزراء کو کہا ہے، کہیں اسامے کی وہاں تصویر لگی ہوئی تھی، تو کہہ رہے کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں اس دفتر سے، یہ اسامے کی تصویر اٹھا دو، میرا دل کانپنے لگ جاتا ہے اسامے کی تصویر دیکھ کر۔ واہ واہ، کتنا دلیر ہے، اسامے کی صرف تصویر دیکھ کے دل کانپتا ہے۔ ہاں بھائی، تو یہ سارے ایسے ہوتے ہیں، یریدو ان یخرجکم، یہ تو آج کا اسامہ تھا، حضرت موسیٰ کا پتہ نہیں کتنا روب ہوگا، وہ تو اللہ کا نبی ہے، پتہ نہیں ان کی حالت کیا بنی ہوگی۔ یخرجکم، یہ کہ نکال دینا تمہارا، تمہیں نکال دیں گے، من ارضکم، تمہارے ملک سے، فماذا تأمرون، پس کیا تم حکم دیتے ہو؟ یہ اسمبلی ہال کی میٹنگ ہو رہی ہے، فماذا تأمرون، اجلاس قومی اسمبلی، کہتے ہیں اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ یہ طالبان تو کھا جائیں گے۔ فماذا تأمرون، مشورہ کر لو، سارے نون پی پی سارے اکٹھے ہو کے مشورہ کر لو کہ یہ تو ہمیں کھا جائیں گے۔ فماذا تأمرون، قالوا، کہا انہوں نے مشورہ، ارکان سلطنت، کہا انہوں نے ارجع ہو، سمجھ گئے ہو کیا کہا؟ ارجع ہو، تیگا نکل گیا ہے، کسی کو یاد ہو یا نہ ہو؟ اچھا، ارجع، ارجع کے تین معنی ہیں، وہ آ جائے گا نا، پوچھتے ہیں بڑے بڑے تم میں امام الصرف والنحو تشریف فرما ہے، ارجع کون سا صیغہ ہے پوچھ لیتے ہیں، اور کئی تو اب بھی دیکھ رہے ہیں اوپر۔ چلو بہرحال، ارجع، ارجع کے تین مطلب ہیں۔ ارجع کا معنی، اصل معنی ہے ڈھیل دے، ڈھیل دے، تھوڑا وقفہ کر، ہیں نوٹس کرے، اس کو نوٹس دے، نوٹس دے دوسرا معنی، ایک معنی ہے ڈھیل دے، ڈھیل، اور دوسرا معنی اس کو نوٹس دے، دھمکی دے، اور کہہ دے کہ آئندہ یہ جلسہ نہ ہو ورنہ کام خراب ہوگا، یہ دھمکی دے دے۔ اور تیسرا معنی اس کا ہے، اس کو تھوڑا لالچ دے، لالچ دے، تھوڑا سا دے، وزارت دے دیں گے یا حکومت کے ساتھ رکھیں گے، وہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حکومت کے، آج جس طرح ہمارے حضرت کو لالچ دیتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے ساتھ چل صحیح، حکومت دے دیں گے، وزارت دیں گے، کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیں گے، ساتھ ساتھ چلائیں گے، تھوڑا سا چپ کر کے رہے۔ ارجع کا یہ معنی ہے، ارجع، اس کو نوٹس دے، ارجع، اس کو لالچ دے، ارجع، امہل، اس کو مہلت دے، ڈھیل دے، اصل معنی یہ ڈھیل والا ہے۔ اخر ہو، اخر ہو، اس کو مہلت دے،
وأخاه اور اس کے بھائی کو وأرسل فی المدائن حاشرین ان سے مناظرہ کرو. پہلے جلد بازی نہ کرو اور مناظرہ. یہ مناظرے کا چیلنج فرعون کی طرف سے ہے. یہ آگے بھی آ رہا ہے سورہ طٰہٰ قصص. اس میں ہمیشہ یاد رکھو کہ خواہ مناظرے کا چیلنج کرنا یہ باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اہل حق کا شیوا نہیں ہوتا. اہل حق دفاع کرتے ہیں اور ہماری جماعت کا بھی ابتدا سے آج تک یہی بات رہی کہ ہم نے ہمیشہ دفاع کیا. اور مناظرے کا چیلنج جو بار بار دیتے ہیں اصل میں وہ شہرت پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ابتدا اور پہل کرنا ہمیشہ سے اہل باطل کا طریقہ ہے. اہل حق دلائل کے ساتھ اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں, اپنا موقع پیش کرتے ہیں. اور آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہاں جہاں ضرورت پڑ جائے اور شیطنت بڑھ جائے تو وہاں پر اعلان ہوتا ہے حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا. ہے کوئی علم شلم تے سارے تھیلے کھولو. فتخرجوہ لنا لاؤ دلیل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. تو وہ ہوتا ہے لیکن چیلنج مخالف کی طرف سے. اب یہاں چیلنج ہو رہا ہے, کہتے ہیں بارسل فی المدائن, بھیج بڑے بڑے شہروں میں حدود مملکت میں حاشرین چپڑاسیوں کو حکم نامہ دے کر جمع کرنے والے کیا کریں, یاتو کا لائیں تیرے پاس بکل ساحر علیم, ہر ماہر جادوگر جو تکڑا ماہر جادوگر ہو اس کو لائیں. وجاء السحرۃ اندماج ہے. وہ سورہ طٰہٰ اور قصص میں پوری تفصیل آ رہی ہے. یہاں پر قرآن پاک کا انداز ہے, چونکہ قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں کہ قصہ اور کہانی ہو. قرآن پاک اسلوب بدل دیتا ہے, واقعے کے اجزاء کو حذف کر دیتا ہے تاکہ صرف قصہ گوئی میں نہ رہ جائیں. جو قرآن کا مقصد ہے موعظت اور نصیحت اس پر نظر رہے. اس لیے قرآن پاک یہاں پر پورا ایریا حذف کر گیا. وہاں اس نے بھیجے جادوگروں کو جمع کرنے والے, ڈاکیے, قاصدین, نائی شائی, یہ سارے پہنچے اور انہوں نے پورے ایریا میں جا کے دعوت دی, پتہ کیا. اور حضرت موسیٰ کے ساتھ دن مناظرے کا اور جگہ مناظرے کی یوم الزینہ یہ طے ہوا, وقت بھی طے ہو گیا, جگہ بھی طے ہو گئی. وہاں میدان میں اب وہ سارے جاء السحرۃ آ گئے جادوگر. فرعون قالوا ان لنا لاجرا, کہا انہوں نے, قالوا جادوگروں نے کہا, استفسار حق الخدمت. ہمیشہ جو لوگ یہ باطل قسم کے اور دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد دنیا ہوتی ہے. انہوں نے پہلے کہا کہ بے شک ہمارے لیے لاجرن بہت بڑا اجر ہوگا, بہت بڑی مزدوری ہوگی. ان کننا نحن الغالبین, اگر ہوئے ہم غلبہ پانے والے ہمیں انعام دیا جائے گا. وہ طٰہٰ وغیرہ میں دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے. فرعون نے خود کہا کہ تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا, تمہیں اپنا مقرب بناؤں گا, عہدے دوں گا. قال نعم, کہا فرعون نے جی ہاں, انکم لمن المقربین, بے شک تم البتہ مقربین سے ہوگے. مقربین یعنی سلطنت میں حصہ دوں گا اور تمہیں اپنا قریبی بنا لوں گا. قالوا یا موسیٰ, کیفیت مقابلہ, کہا انہوں نے. اب میدان لگ گیا اور وہ میدان بھی بڑا عجیب تھا. ایک طرف 2 آدمی صرف اور مقابلے میں سارا جہان. اس لیے کبھی نہ گھبراؤ کہ ہم تھوڑے ہیں, حق والے ہمیشہ تھوڑے رہے. اب دیکھو سارا میدان بے ایمانوں کا اور 2 آدمی کھڑے ہیں, صرف 2 آدمی. وہ عجیب منظر ہوگا, ساری دنیا تماشے دیکھنے والی, فرعون وہاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے. آگے آ رہا ہے تفصیلی واقعہ. قالوا یا موسیٰ, حضرت موسیٰ نے پہلے انہیں سمجھایا, انہوں نے اپنا مشورہ بھی کیا.
لیکن سب طے ہو کر اب کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو ڈال اپنے ڈنڈا کو، و اما ان نکونا، یا ہوں ہم، نحن الملقین، ہم ہوں ڈالنے والے رسیاں اور لاٹھیوں کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 12,000 جادوگر تھا، 12,000، بعض نے کہا 70,000، اللہ جانے، ہمارے پاس لسٹ نہیں پہنچی۔ ہر ایک کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو پہلے ڈال یا ہم ڈالیں؟ مقصد کیا تھا؟ یہ اپنی جرأت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے جب ڈالا تو اس سے مقابلہ کوئی نہیں ہونا، پھر ایسا نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، ایسا نہ کہنا کہ مجھے، ہاں بعض لوگوں نے لکھا جی ادب کر رہے تھے، کر مقابلہ رہے تھے یا ادب کر رہے تھے؟ ہاں ویسے کیل کال بھی بڑی آتی ہے جی، بڑا ادب کر رہے تھے، ادب کرتے تو نبی کا مقابلہ کیوں کرتے؟ کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں بعض مفسرین نے بھی یہ قول لکھا کہ وہ ادب کر رہے تھے، یہ ادب نہیں تھا، وہ چیلنج کر رہے تھے کہ تو کر اپنا کام جو کرنا ہے، پھر جان یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، اس لیے ڈال۔ یہ دھمکی بھی ساتھ ہے، چیلنج بھی ہے، پکے ہو رہے ہیں۔ قالا، حضرت نے فرمایا القو، تم ڈالو، تم ڈالو، تم پہل کرو، القو، فلما القو، جہاں پر خامخواہ بات چھیڑی گئی کہ حضرت جادو تو کفر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کفر کرنے کا حکم کیوں دیا؟ القو، او بزرگوں جادو تو کفر ہے، تو حضرت نے کفر کرنے کا کیوں حکم دیا؟ پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا تم ڈالو، تو یہ خواہ کا سوال ہے۔ حضرت نے القو جو کہا ابطال کے لیے، ابھی یہ سارا کھیل ختم ہوگا اور سب حق واضح ہوگا، اظہار حق مقصود ہے، یہ نہیں ہے کہ ارتکاب کفر مقصود ہے۔ ڈالنا تو نے تھا، تو حضرت نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ ڈالو اس کو، کیا مطلب کہ آپ جو کچھ کرتے ہو، جیسے آتا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بے، آگے وادعوا شہداءکم، وادعوا، اسی طرح یہاں پر بھی ہے القو، ڈالو۔ فلما القوا، بس جب ڈالا انہوں نے، سحروا، باندھ لیا انہوں نے، اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو، اور خوف زدہ کر دیا ان کو، وجاءوا بسحر عظیم، اور لائے بہت بڑے جادو کو، بسحر عظیم، بہت بڑے جادو کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈے لاٹیاں جو ڈالی تو پورا میدان سانپوں سے بھر گیا، پورا میدان، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ اور قرآن کے اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے بس ترہبوہم، خوف زدہ کر دیا ان کو، لوگ ڈر گئے، سارا میدان سانپوں سے بھر گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اوجس فی نفسہ خیفہ، حضرت موسیٰ کو بھی ایک دفعہ پسینہ آ گیا۔ یہ کیوں آیا پسینہ؟ اس لیے حضرت شیخ القرآن بہت عجیب توجیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں آیا پسینہ؟ حضرت موسیٰ کیوں ڈرنے لگے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ ڈور اپنے ہاتھ چ نہیں، ڈور اپنے ہاتھ چ، معجزے پر میرا اختیار نہیں، معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی مجبور کر نہیں سکتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ بدل گیا، اب ذرا خیال کرنا ہے، رنگ بدلا، پریشان ہوئے، اب کیا بنے گا؟ اتنا بڑا جادو اور اتنا میدان سانپوں سے بھرا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طبی طور پہ، اور اس وجہ سے کہ معجزے میں قدرت اللہ کی ہے اور اللہ غنی ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو حضرت موسیٰ ڈرے، ادھر جادوگر دیکھ رہے ہیں
کہ دو آدمی ان کے چہرے سے بھی رونق چلی گئی، انہوں نے نعرے مارنے شروع کیے، ہم نے یہ کر دیا فرعون زندہ باد، اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر، وہ اب کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا الکے